بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن شھاب زھری ائمہ حدیث کی توثیق، مستشرقین اور میڈیا اسکالر کا مشترکہ خطرناک موقف۔ آج ہم علم حدیث کے ایک بہت بڑے عالم جناب ابو بکر محمد بن مسلم بن شھاب زھری کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ یہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ پہلی صدی کی چھٹی دہائی میں ان کی ولادت ہوئی اور 124 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا۔ مشہور تابعی ہیں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی براہ راست انہوں نے روایت حدیث کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سند میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے براہ راست روایات نقل کی ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور تابعین سے روایت کرتے ہوئے صحابہ کرام سے حدیث نقل کی۔ گویا ابن شھاب زھری اور حضرات صحابہ کرام کے درمیان ایک راوی کا واسطہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عن عروہ عن عائشہ، حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں اور حضرت عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شھاب زھری حضرت سالم سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شھاب زھری ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں اور ابو امامہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شھاب زھری سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں اور وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شھاب زھری عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شھاب زھری محمود بن ربیع سے روایت کرتے ہیں اور وہ سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شھاب زھری محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں اور وہ صحابی رسول جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں۔ یوں چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ابن شھاب زھری یا تو براہ راست صحابہ کرام سے روایت حدیث کرتے ہیں یا ان تابعین سے روایت کرتے ہیں جو صحابہ سے روایت کرتے ہیں، تو ان کے اور صحابہ کے درمیان ایک راوی کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یوں ابن شھاب زھری علم حدیث میں ایک غیر معمولی حیثیت کے مالک ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ان کے بارے میں حضرات محدثین نے بڑی ہی اچھی آراء کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے چند آراء ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن سے ان کی علم حدیث میں غیر معمولی حیثیت آپ پر واضح ہو جائے گی۔ مشہور شخصیت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں فرماتے ہیں علیکم بابن شھاب ھذا فانکم لا تلقون احدا اعلم بالسنة الماضیۃ منہ۔ ابن شھاب کو لازم پکڑو، اس جیسا عالم حدیث کے حوالے سے تمہیں اور کوئی نہیں ملے گا۔ ملاحظہ ہو ابن ابی حاتم کی کتاب الجرح والتعدیل جلد نمبر 8 صفحہ 72 اور امام ذھبی کی سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ 336۔ ملاحظہ ہو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں بقی ابن شھاب وما له فی الناس نظیر۔ ابن شھاب باقی رہ گئے ہیں اور لوگوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ امام ذھبی سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ 336۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں الزھری احسن الناس حدیثا واجود الناس اسنادا۔ امام زھری حدیث کے حوالے سے سب سے زیادہ اچھے ہیں اور اپنی سند کے اعتبار سے سب سے بہترین ہیں۔ ملاحظہ ہو امام ذھبی کی سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ 335۔ مشہور امام سفیان ثوری ان کے بارے میں فرماتے ہیں کان الزھری اعلم اہل المدینہ۔ امام زھری مدینہ منورہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ملاحظہ ہو امام ذھبی کی سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ 334۔ حضرت امام لیث بن سعد جن کی ایک بات میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب میزان میں بھی نقل کر کے ابن شھاب زھری کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی تھی، وہ امام زھری کے بارے میں فرماتے ہیں ما رأیت عالما قط اجمع من الزھری۔ میں نے کوئی ایسا عالم نہیں دیکھا جس نے علم حدیث کو زھری سے زیادہ جمع کیا ہو اور اکٹھا کیا ہو۔ ملاحظہ ہو تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 83۔ مشہور امام علی بن مدینی ان کے بارے میں کہتے ہیں حفظ العلم علی امت
محمد ستۃ، 6 شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے علم کو محفوظ کر دیا تھا۔ ان میں اہل مکہ میں عمر بن دینار تھے اور ولی اہل المدینہ ابن شھاب الزھری، اور اہل مدینہ میں ان شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ابن شھاب زھری کی تھی۔ ملاحظہ ہو تہذیب الکمال جلد 12 صفحہ 84۔ یوں صحابہ کی شاگردی یا ایک واسطے کے ساتھ شاگردی اور ان جلیل القدر ائمہ حدیث اور علماء کی آراء سے آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ امام ابن شھاب زھری علم حدیث میں ایک غیر معمولی حیثیت کے مالک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مستشرقین نے جب علم حدیث پہ وار کرنا چاہا تو من جملہ ان کے ٹارگٹس کے ایک ٹارگٹ محمد بن شھاب زھری کی شخصیت بھی تھی، اور اس دور میں بعض میڈیا اسکالر انہی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب میزان صفحہ 31 پر انہی ابن شھاب زھری کے بارے میں یہ بات کی کہ صحاح میں یہ اصلاً ابن شھاب زھری کی وساطت سے آئی ہیں۔ ائمہ رجال انہیں تدلیس اور ادراج کا مرتکب تو قرار دیتے ہی ہیں، یعنی ابن شھاب زھری کو۔ اس کے ساتھ اگر ان کے وہ خصائص بھی پیش نظر رہیں جو امام الیاس نے امام مالک کے نام اپنے خط میں بیان فرمائے ہیں، تو ان کی کوئی روایت بھی اس طرح کے اہم معاملات میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے وہ تاثرات جو اس میڈیا اسکالر نے مستشرقین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم حدیث کے اس جلیل القدر عالم کے بارے میں کہے۔ محترم سامعین، یوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ابن شھاب زھری علم حدیث میں کتنی بڑی شخصیت ہے، اور بڑے بڑے ائمہ حدیث نے ان کی توثیق کی ہے، جبکہ میڈیا اسکالر نے مستشرقین کے مشن کو پورا کرتے ہوئے ابن شھاب زھری کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں اور ان کی روایات کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون